بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الحنین المکین الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى في الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی مختصر حمد و صلوات کے بعد نہایت واجب القدر معززین سامعین و حاضرین، آج کی اس محفل میں اس مسجد میں تشریف لائے ہوئے رایان طریقت مسلک نے مجھے بھائی افضل صاحب افضل اتاری صاحب نے آج کی اس محفل کے لیے حکم دیا اور آج میں وعدے کے مطابق حاضر ہوا۔ قاری عمر صاحب اور دیگر تمام انتظامیہ نوجوان بچے جنہوں نے اس محفل کو سجایا، اللہ ان کی محنت قبول فرمائے آمین۔ آج ان کی بڑی 11ویں شریف ہے، غوث پاک محبوب سبحانی قندیل نورانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سبحان اللہ معروف 11ویں والے پیر بڑے آج ان کا دن ہے۔ غوث اعظم ہر مہینے ویسے تو 11ویں ہوتی ہے اور ہر سنی کی مسجد میں ہوتی ہے، لیکن آج بڑی 11ویں ہے، یعنی دن ہے غوث پاک۔ تو میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں جمع کیا اور ہم بڑی 11ویں شریف میں مل بیٹھے، اکٹھے بیٹھے۔ اللہ کرے کہ اگلی 11ویں ہمیں بغداد شریف میں نصیب آمین۔ ہم وہاں اکٹھے غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ کچھ لوگوں کو خواہ مخواہ کی نا ایک چڑ ہے، اور وہ ولی سے کیا ہو، انہیں تو نبیوں کے مقام سے بھی یہ چڑی ہے۔ یہ تو میرا اور آپ کا مقدر ہے، سبحان اللہ۔ ہم یا رسول اللہ کہنے والوں کا مقدر ہے، سبحان اللہ۔ ورنہ جنہیں چھنج پا کے بڑھنا ہوتا ہے نا، انہیں چھنج ہی پا کے بڑھنا ہوتا ہے۔ وہ پاہیں نبی دی گل ہو گئے یا پاہیں ولی دی گل، انہیں چھنج ہی مانی ایویں خواہ مخواہ رولا پا کے بیٹھے کرنا۔ وہ نبیوں کے مقام کو بھی نہیں مانتے، تو حضور کا جو مقام ہے وہ اس کو بھی نہیں مانتے، تو انہوں نے ولی کے مقام کو کام ماننا ہے، غوث پاک کے مقام کو انہوں نے کام ماننا۔ لیکن یہ حقیقت ہے، بات یہ ایک حقیقت پر مبنی بات ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حضور کی امت میں ولی نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ اس کی میں وجہ بتاؤں آپ کو، اس کی وجہ سنیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو ہر نبی سے زیادہ رتبہ دیا، یہ بات مانتے ہیں؟ اور ایسا ہے بھی نہیں ہے نا ایسا؟ جب ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ نے حضور کو ہر نبی سے زیادہ مقام اور رتبہ دیا ہے، یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ باقی نبیوں کے امت میں، نبیوں کی امت میں ولی ہو اور حضور کی امت میں ولی نہ ہو؟ بات سمجھ میں آئی؟ جب ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ نے حضور کو ہر نبی سے زیادہ رتبہ دیا، تو یار یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ باقی حضور کو سارے رتبے دے اور اللہ حضور کی امت میں ولی نہ دے؟ جب باقی جگہوں پر اللہ نے حضور کو بڑا رتبہ دیا ہے، تو یار ولایت کے معاملے میں بھی تو اللہ نے حضور کی امت میں دیگر نبیوں کی امت کے ولیوں سے بڑے ولی دیے ہیں، اور وہ غوث پاک جیسے ولی، سبحان اللہ، داتا صاحب جیسے ولی، سبحان اللہ، بابا صاحب جیسے ولی،
ख्वाजा साहब जैसे वली, और मुजाहिदीन भी दिए हैं तो अमीरुल मुजाहिदीन जैसे। हुजूर की उम्मत को जब मुजाहिदीन अमीरुल मुजाहिदीन जैसे दिए, तो आप सोचें कि जिस उम्मत में मुजाहिदीन अमीरुल मुजाहिदीन जैसे हैं, उस उम्मत में वली कैसे हो? वली भी वली है। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि बंदा कहे जी नहीं बाकी मकाम तो है हुजूर, लेकिन हुजूर की उम्मत को वली नहीं, कैसे हो सकता? जिस तरह दीगर रुतबे अल्लाह ने उठाए नहीं, बस चुप करा, खामोश मुश्किल होता है। बैठो बच्चों, ओए बैठो, इधर आओ, ओए इधर आओ, ओए इधर आओ, इन्हें बुलाओ, और नाराज हो गए, और बुलाओ बुलाओ, इधर आओ, इधर बुलाओ बुलाओ, इधर आओ, इधर आओ। बैठ कर बच्चे, आपको पता बच्चों का फिर यही होता है, बच्चे तो फिर बच्चे शरारत भी करते हैं, बात भी करते हैं, उन्होंने तो करना है, बच्चे हैं, लेकिन इनको प्यार से समझाना, ये रौनक होते हैं। ये उस वक्त महफिल में आके बैठते हैं जब बड़ों में से कोई नहीं आया होता, और सबसे आगे आगे बैठते हैं। आप बड़ों को बुलाए ना, आप बड़ों को कहे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, ये बैठे रहेंगे, एल्फी लग जाती है, ये हिलते भी नहीं है। इन्होंने 100 बार आको अगे आओ नहीं आती। बच्चों को कभी नहीं कहना पड़ता, एक सब तो अगे आके बैठे, सब तो पहले आते रहे, सब तो अगे आते रहे। बस फिर तुम पता बच्चे होते थे, बच्चे नहीं, इन्होंने फिर समझाना ही पड़ता प्यार। तो मैं अर्ज कर रहा था, आप तस्वीर बनाएंगे, बैठे आप बैठे। मैं अर्ज कर रहा था कि बात समझ में आ गई आपको? ये मुमकिन ही नहीं है कि हुजूर की उम्मत में वली बोले ना हो, क्योंकि अल्लाह ने जब बाकी सारे रुतबे हुजूर को दिए हैं, तो लाजमी बात है जब बाकी रुतबे दिए तो अल्लाह ताला ने हुजूर की उम्मत को वली भी बढ़े दिए कि नहीं? अच्छा, अब बाकी जो उम्मत है, बाकी जो उम्मतें हैं, बाकी जो नबी हैं, मजे की बात सुने, उनकी उम्मत में जो वली हैं उनका जिक्र कुरान में। अच्छा, जेड़ी किताब साडे नबी नूं रब दित्ती है कुरान, ओदे च उन्हां नबियां दा ते उन्हां दे वलियां दा जिक्र होवे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ते कमाल है, फिर अकल दी मत मारी गई, पहले वाले वलियां दा जिक्र कुरान च होवे ते रब हुजूर दी उम्मत नूं वली ना देवे। सुभान अल्लाह। यार पहले वाले दा जिक्र भी कुरान च होवे ते कोई आके जी नहीं विलायत क्या होती है, हुजूर की उम्मत में वली नहीं है। वली क्या है? डायरेक्ट मांगो, डायरेक्ट मंगना जी, असा ते डायरेक्ट ही जाना है, डायरेक्ट ही डायरेक्ट। तो मैंने कहा ये तो तस्लीम होने वाली बात ही नहीं, ये तो अकल में आने वाली बात ही नहीं। आए मैं आपको कुरान पढ़ के बताऊं। एक नबी है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनकी उम्मत में जो वली हैं उनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है, यानी और भी कई होंगे लेकिन एक का जिक्र कुरान में किया है। और किन लफ्जों के साथ किया है? हुदुद नहीं था आपकी मजलिस में, आप ढूंढ रहे थे कि हुदुद किधर है, तो आपने कहा कि भाई हुदुद कहाँ है? कहा जी वो तो कहीं गया हुआ है। आपने कहा वो आएगा तो मैं उसे सजा दूंगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, थोड़ी देर बाद हुदुद आ गया। जब आया तो आपने कहा भाई तुम्हें सजा मिलेगी, तुम आज दरबार में थे नहीं। उन्होंने कहा जी सजा बाद में दीजिएगा, पहले मेरी खबर सुने जो मैं लेके आया। और खबर पक्की है क्योंकि जियो न्यूज़ की एयरवाई नहीं है खबर पक्की है, और इस मीडिया की नहीं है जो मीडिया हुजूर के मिलाद पर गोलियां चल जाएं तो ना दिखाए, और वैसे कुत्ता भी मर जाए तो दिखाए। इस मीडिया की खबर नहीं है। इमरान खान का लॉन्ग मार्च दिखाए, इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर पल पल की खबर हो, और हुजूर के गुलाम नामूस रिसालत के लिए निकले तो ना दिखाए। सोचने वाली बात है ना, हर चीज दिखाए। हमारे 14 कारकुन जख्मी हो जाएं और हमारे 4 शहीद हो जाएं, और एहतजाज भी सिर्फ नामूस रिसालत, एक तो होता ना नामूस रिसालत के लिए एहतजाज भी ना हो, नामूस रिसालत का एहतजाज भी ना हो, हुकूमत के खिलाफ भी, सिर्फ मिलाद का जुलूस, सिर्फ मिलाद का जुलूस, और अवेलिया के मकाम पर उसको गोलियों से भून दिया जाए। दुनिया का कोई मुल्क बताएं जहाँ पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज हो और फिर हुकूमत गोलियां चलाए, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज हो ना फिर भी दुनिया के किसी मुल्क में गोलियां नहीं चलाई जाती,
اور یہاں حضور کے میلاد کے جلوس پر گولیاں چلا دی گئی. 4 بندے شہید ہو گئے, 4 کارکن شہید ہو گئے. اور ایک خبر جو میڈیا پر چلی ہوئی آپ نے دیکھی ہے, یہ ظلم ہے, یہ ظلم کی انتہا. ویسے کتا بھی مر جائے تو خبر دیتے ہیں, 4 بندے شہید ہو جائیں اور نہ حق شہید ہو جائیں. ٹرمپ کے خلاف, ٹرمپ کے حمایتی ٹرمپ کی حمایت میں وائٹ ہاؤس کے اندر گھس گئے. تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ احتجاج کرنے والے وائٹ ہاؤس کے اندر گھس گئے. وائٹ ہاؤس کے اگلوں نے ایک ڈنڈا بھی نہیں مارا, حالانکہ وہ حکومت کے خلاف تھا اور امریکہ میں ہو رہا ہے, سپر پاور امریکہ, اور ٹرمپ کے حامی اندر گھس گئے. حالانکہ وہ الیکشن ہار گیا, ہارنے کے باوجود اس کے حامی اندر گھس گئے. جو بائیڈن آ گیا, جو بائیڈن کے حکومت آ گئی, اگلوں نے ڈنڈا بھی نہیں مارا. وائٹ ہاؤس میں گھس جائیں اگلے, ایک ڈنڈا بھی کسی کو نہ مارا جائے, وہ آپ ہی نکل گئے باہر. اور یہاں حضور کے میلاد کا جلوس ہو, نہ حکومت گرا رہے ہیں, نہ حکومت کے خلاف نعرے بازی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, پھر گولیاں چل جائیں. اتنی سستی جان ہے ہمارے کارکنوں کی, اتنا ظلم ہے یار. اور حکومت کی پی ٹی آئی, حکومت کی پی ٹی آئی. تو میرا رب, ہم تو چپ ہو گئے, ہمارے قائدین تو چپ ہو گئے, پر رب تو انتقام لیتا ہے. بے شک بے شک. تو پھر رب نے انتقام لیا. ہوں پاویں 1 بجی ہے, پاویں 4 بجیاں نے, پاویں 1 ٹنگ تے بجی ہے, پاویں 2 ٹنگاں تے بجیاں نے, پاویں منہ تے بجی ہے, پاویں ٹنگ تے بجی ہے, جتے بھی بجی ہے, تے پاویں بجی ہے پاویں نہیں بجی, لیکن نہیں بھی بجی تے مشہور تے ہو گیا نا. تے پھر یہ مطلب کہ رب انتقام تے لینا ہے نا, انتقام تے. اس لیے یہ پاکستانی میڈیا نہیں تھا, حدود کی خبر ہے. کس کی خبر ہے؟ حدود کی. کیا خبر ہے؟ انہوں نے کہا جی تہاڈی بادشاہی ہے تے ملکہ بلقیس پہ کے بادشاہی پہ کر دی, تہاڈی بادشاہی. آپ نے فرمایا اچھا وہ کہتے ہیں, انہوں نے کہا فلاں فلاں مقام پہ میں دیکھ کے آیا ہوں, وہ تو بڑا تخت ہے اور جناب بڑا اس کی تو ٹور ہے, 80 ہاتھ لمبا ہے, 80 ہاتھ چوڑا ہے. آپ نے اس کو طلب کیا, وہ ایمان لانے کے لیے آ گئی. اب جب وہ قریب میں تھی نا, بالکل چند منٹ کے فاصلے پر, ایک دم حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس کا تخت لے کے آئے؟ یہ قرآن کے الفاظ ہے. کون اس کا تخت لے کے آئے گا؟ تو ایک عفریت جن جس کو کہتے ہیں وہ کھڑا ہوا, انہوں نے کہا میں لے آؤں. کتنی دیر میں؟ انا آتی کبھی, میں لے آؤں گا. کتنی دیر میں لے کے آؤ گے؟ اب سنیں وہ کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے جی میں لے آؤں گا قبل ان تقوم من مقامک, اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو. یہ مجلس جو ہے یہ برخاست ہونے سے پہلے تخت میں بولے قبل ان تقوم من مقامک. قرآن کے الفاظ ہے, میں مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. اچھا, اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سنا تو بجائے اس کے کہ آپ کہیں بڑی گل ہے بھائی, ایڈی دوروں تو اتنی چھیتی لے آئے گا, 2-4 گھنٹے میں ہیں. آج اس وقت میں بیٹھا ہوا ہوں بادامی باغ میں. کہاں بیٹھا ہوں؟ اور میرا گھر ہے صدر میں, یہ میرا موبائل ہے. اگر یہ صدر میں رہ گیا ہوتا, یہ والا, اور میں آپ سے کہتا یار صدر میرے گھر, میرا موبائل رہ گیا, کون لے آئے گا؟ تھوڑے جو کوئی بندہ اٹھ کے کہے جی میں لے آؤں گا. اتوں بندہ نس بھج کے بھی جائے نا, تے نس بھج گیا ہے بھی ادھا گھنٹہ تے لگنا ہی لگنا ہے. پاویں موٹر سائیکل تے گولی جائے تے گولی ادھا گھنٹہ صدر جانے تے گھروں موبائل لینے تے واپس آنے لگ جانا کہ نہیں. میں تھوڑے کو پوچھا جی کون لے آئے گا, تھی کہو جی تھوڑے جو کوئی بندہ کھلو جائے گا 5 منٹ میں لے آیا. میں کنی دیر کہتا 5 منٹ. تو میں کہا 30 منٹ کا راہ 5 منٹ لے آئے گا, تو مجھے حیرانی تو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ صرف حیرانی کے ساتھ ساتھ میں پوچھوں گا کوئی واقعی لے آئے گا, کہہ رہے ہیں کر رہے گا, حیرانی بھی ہوگی, میں سوال بھی کروں گا. لیکن بادامی باغ والوں کمال یہ ہے, وہ کہہ رہا جی تھوڑے کھلوڑ تو پہلے 3-4 گھنٹے کی تھوڑی مجلس ہے, اس سے پہلے لے آؤں گا. بجائے اس کے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حیران ہو یا سوال کرے کیسے لاؤ گے, آپ نے کہا نہیں یہ تو بڑی دیر ہے, اس تو پہلے چاہیے, اس تو پہلے. تو میں آپ سے کہوں کہ کتنی دیر میں لے آؤ گے؟ آپ کہیں گے 5 منٹ میں موبائل لے آئیں گے. تو میں کہوں مجھے تو 2 منٹ میں چاہیے. تو آپ آگے سے مجھے کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے ضرور اسلام صاحب خیر ہے,
ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਾਹ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਏ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਕहेंगे कि नहीं कहेंगे आप कहेंगे मैं तो कारनामा सर अंजाम दे रहा हूँ लेकिन आप सुने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे इससे पहले चाहिए जब इससे पहले चाहिए कहा ना तो बजाय इसके कि जिन आगे से ये कह अल्लाह ऐको गाले करना दी मैं तो इतनी दूर से इतनी जल्दी ला रहा हूँ तारीफ करने के बजाय कह रहे हैं इससे पहले चाहिए वो चुप करके बैठ गया क्यों वो जिन था उसे पता था जिन होना और है वली होना और है वो चुप करके बैठ गया उसने कहा इसका मतलब है कि ये नबी है ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है कोई है जो मुझसे ज्यादा ताकत भी रखता है उसको यकीन है उसको यकीन है वो चुप करके बैठ गया आपने कहा कौन है जो ले आएगा तो कुरान के अंदर वो खड़ा हुआ किताब जिसके पास किताब का इल्म था और वो किताब कौन सी थी वो सहीफा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उसका इल्म था लेकिन मैं ले आऊंगा कितनी देर में अल्लाह अकबर तो कुरान के अंदर उसने कहा कबला अयर्तद्दा इलैका तरफुक पहले उसने कहा इफरीत ने कबला अन तक़ूमा मिन मकामिक आपके खड़े होने से पहले उसने कबला अन तक़ूमा मिन मकामिक इसने कहा कबला अन यर्तद्दा इलैका तरफुक उसने कहा आपके खड़े होने से पहले ले आऊंगा आपने कहा इससे पहले चाहिए तो वली खड़ा हुआ उसने कहा मैं ले आऊंगा कितनी देर में उसने कहा अख इंज करन दी देर है मैं ले आना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अख इंज करन दी देर सुभान अल्लाह अच्छा कबला अन यर्तद्दा इलैका तरफुक का तर्जुमा करूं मैं कितनी देर में इधर सारे देखो मेरी तरफ ए सुभान अल्लाह एक दफा करके दिखाओ कैसे मजा नहीं आया हे अरे भी मजा नहीं ए मेरे वाले देखो सारे ए देखो हे सुभान अल्लाह हुन जरा तुसी करो हे अब मैं तर्जमा कर रहा हूं अभी मैंने तर्जमा नहीं किया अभी प्रैक्टिकल किया है तर्जमा बाकी है अब मैं तर्जमा करूंगा ना आपका दिल खुल जाएगा सुभान अल्लाह अभी मैंने प्रैक्टिकल किया क्या किया प्रैक्टिकल अभी मैंने तर्जमा करना है सुभान अल्लाह अभी मैंने प्रैक्टिकल कराया आपसे ताकि आपको मेरी तकरीर समझ में आ जाए हैं मैं ले आऊंगा कितनी देर में एक बार जरा फिर हे अब जरा सुने कितना टाइम लगा है यूं करने में आपको कितना टाइम लगा 1 सेकंड लगा या उससे भी पहले ना उससे भी पहले अब जरा सुनना तर्जमा अब पत्थर रखो मेरे सामने पत्थरों से भी सुभान अल्लाह की आवाज आने वाली है गाली अड़ी बड़ी है कितनी देर में उन्होंने कहा मैं ले आऊंगा आपके खड़े होने से पहले मजलिस खत्म होने से पहले फरमाइश से पहले चाहिए तो एक वली खड़ा हुआ मैं ले आऊंगा कितनी देर में उन्होंने कहा हे ऐसे भी पहले मैंने आपसे भी प्रैक्टिकल करवाया कि आप एक दफा यूं करें तो फिर मैंने पूछा कितनी देर लगी आपने कहा सेकंड भी नहीं लगा अब हे ऐ क्या होता है उसने कहा मैं इससे भी पहले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सैकड़ों मील दूर तख्त पड़ा हो सैकड़ों मील दूर तख्त मौजूद हो और वो कहता है ऐसे भी पहले ऐसे भी सारे बोलो ऐसे भी अच्छा अब यहाँ मजे की बात आपको बताऊं अहले सुन्नत के लोगों अपने अकीदे पर नाज करो रब ने तुम्हें सुन्नी बनाया है और या रसूल अल्लाह कहने वालों कितने खुश नसीब हो हैं जब उसने कहा ना ये ऐसे भी कुरान कहता कबला सुभान अल्लाह कबला कबला का मतलब क्या है ये ऐ भी हले नहीं होनी मैं पहले मैं अच्छा जब उसने ये कहा तवज्जो कीजिएगा जब उसने ये कहा अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आगे से ये भी नहीं पूछ रहे और ले आएगा या खाली गदा ही करना है और ले आएगा इमरान खान वाले दावे तो नहीं किए और ले आएगा गाली ये गाली तब्दीली दी या गाली नहीं करेगा भी ना 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 उसने कहा हे ऐसे भी पूरा वजह बोले हे ऐसे भी पहले अब सुने हजरत
سلیمان علیہ السلام حیرت میں بھی نہیں پڑ رہے, سوال بھی نہیں کر رہے ہیں کہ کیسے کر لو گے, کچھ بھی نہیں, خالی اجازت دی اور بس یوں کرنے کی دیر تھی, ایک ایپ بھی نہیں ہوئی, تخت آ گیا. میں نے کہا حضرت سلیمان نہ سوال کر رہے ہیں نہ حیرت میں پڑھ رہے ہیں, وجہ اور وجہ سنو. میں نے کہا وہ نبی ہے, اور نبی نو پتا ہے میرا ولی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی نو پتا میری امت کا ناز ہوتا ہے نا, افسر نو اپنے سپاہی کا پتا ہوتا ہے, اے کر لے گا انہیں کرنا ہے, اس کو پتا, میرا پتا ہے اے بندہ کر. استاذ کو اپنے شاگرد کا پتا ہوتا ہے, اے والا شاگرد کر لے گا, ہوتا کہ نہیں, ایک ناز ہوتا ہے نا یار کہ یار یہ شاگرد ایسا ہے, اے کر جائے گا, انہوں پتا. آپ نے فرمایا کون لے آیا, میں نے کہا اے تو بھی پہلے نہ حیرت کی نہ سوال کیا, پتا تھا میری امت کا ولی ہے, کر سکتا ہے. میں جملہ کہنے لگا ہوں, میں کیا کمال ہو گئی, نبی نو ولی دی طاقت کا یقین ہے, مولوی تینوں نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھائی نبی نو ولی دی طاقت کا یقین ہے. نبی نے سوال کیا کیسے, بولو, نبی نے سوال کیا نہیں, نبی نے کوئی گل کی تھی, انہوں نے کہا کتنی دیر ہے, چلے گیا بس تو بھی پہلے تو نبی کو یقین ہے کر سکتا ہے. میں نے کہا نبی ہو کر ولی کی طاقت کا یقین رکھ رہے ہیں, یا مولوی ہو کر تو کہتا جی دے کچھ نہیں سکتے, دے کچھ نہیں, کیسے دیں گے. ارے تو مولوی ہو کر نہیں مان رہا, وہ نبی ہو کر مان رہے ہیں. سبحان اللہ. قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے نبی ہو کر مان. تخت آ گیا. اچھا مزے کی بات کیسے آیا, یوں کرنے کی سیکنڈ سے بھی پہلے. اتنا بڑا تخت, تسیات بڑا, نہ ٹوٹا, نہ اتنی رستے میں بلڈنگیں, اتنے رستے میں درخت ہوں گے, بلڈنگیں ہوں گی, کہیں ٹکرایا ہو, کہیں کچھ ہو, یار کمال دی گل ہے, اے کرن دی دیر سی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سوچو بلڈنگیں ہیں, درخت ہیں, کتنے پہ ہے تخت, او ایڈی دور ہے, اور تخت آ گیا. جیسے ہی تخت آیا, اب حضرت سلیمان کے جملے سنو, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, کس سے کہانیاں نہیں ہیں یہ. حضرت سلیمان نے تخت دیکھ کے فرمایا ھذا من فضل ربی, سبحان اللہ, یہ میرے رب دا فضل ہے. سبحان اللہ. تخت لے کے کون آیا, بولو, تخت لے کے کون آیا, تخت لایا ولی. حضرت سلیمان نے فضل اللہ ہے جی, آدھا من فضل ربی, یہ اللہ کا فضل ہے. اب آ گئی وہ بات جو کرنا چاہتا ہوں, اب آ گیا وہ موقع جو کرنا چاہتا ہوں. تخت لایا حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی. تخت آ گیا, ایک سیکنڈ سے بھی پہلے تخت آیا. تو جیسے ہی تخت آیا, حضرت سلیمان کہتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے, اتنی دور سے سیکنڈوں میں تخت آ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا نا, تخت لانے والا عاصم بن برقیہ ہے, آپ کی امت کا ولی ہے. تخت لانے والا یہ ہے, فضل کرنے والا اللہ ہے. اللہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی پر فضل کرے, وہ اتنی دور سے تخت لا سکتا ہے. یہ قرآن ہے, یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں, یہ تیرے میرے مولوی کے جملے نہیں ہیں. جب رب حضرت عاصم بن برقیہ پر فضل کرے, اتنی میلوں دور سے وہ تخت لے آئے. قرآن کہتا ہے یہ ممکن ہے, اللہ فضل کرے تو ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا مولوی پھر ٹینشن کی کیا بات ہے, پھر انکار کی کیا بات ہے. جب رب سلیمان علیہ السلام کی امتی پر فضل کرے, وہ اتنی دور سے تخت لا سکتا ہے. یہی فضل جب رب غوث اعظم پر کر دے تو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. 11 سال پرانی ڈوبی کشتی نکل گئی, اے گل منن والی تے نہیں. میں کیا تخت آ گیا, یہ منن والا ہے. سبحان اللہ. او سینکڑا میل دور تخت پہ ہے, تے ایک سیکنڈ تو بھی پہلے آ گیا. اے گل منن والی ہے. 10 کیویں آیا,
بولا کہ یہ کشتی کیسے نکل گئی؟ 11 سال پرانی کشتی بارات ڈوب گئی تھی اور تم کہتے ہو غوث پاک نے نکال دی. میں کوئی گل کرنے والی میں کیا کیوں کی ہویا؟ بندے مر گئے, بندے کھا گئے, اندر مچھلیاں کھا گئی, بندے گل گئے تے کشتی 11 سال پرانی ایتھے 11 منٹ پہلے ڈوبی کشتی نہیں نکلدی, تسی 11 سال پرانی ڈوبی کشتی کٹ دیتی. اے کوئی گل کرنے والی یہ سمجھ میں نہیں آتا کیسی آئی؟ میں کہ تم دس تخت کیویں آیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی وہ گل سمجھ آتی ہے؟ عقل چاہتی ہے؟ ہزاروں میل دور تک پڑا ہو, سینکڑوں میل دور تک پڑا ہو اور 1 سیکنڈ سے پہلے آ جائے, سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں جی کیسے آتا ہے؟ چلے کیویں آئے گا سمجھ, کیویں آئے گا سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں آتا. بولو یار نہیں آتا, ارے بولو نہیں آتا. سمجھ میں آتا ہے؟ لیکن قرآن کہتا ہے کہ آیا, قرآن کہتا ہے کہ آیا. سمجھ میں نہیں آ رہا پھر بھی ماننا پڑے گا کیونکہ قرآن کہتا ہے. تو جس طرح اتنی دور سے تخت سمجھ میں نہیں آ رہا نہ آنا اس کا, لیکن ماننا پڑے گا. میں نے کہا بات فضل کی ہے, فضل رب ان کی امت کے ولی پر کرے تو وہ تخت میں آتا ہے, وہی فضل جب رب غوث پاک پر کرے تو سبحان سبحان اللہ. اللہ. کرنا تے فضل رب نے نا یار, کرنا تے فضل ہے رب نے. رب نے. تو اب تو ولی کی ولایت کی کرامت کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ اللہ کے فضل کو دیکھنا. سبحان اللہ. جب اللہ کے فضل کو دیکھے گا تو مسئلہ خود سمجھ میں آ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بات تو اللہ کے فضل کی, اللہ فضل کر رہا. قرآن نے کہا ھذا من فضل ربی, ادھر فضل ہوا تو تخت آ گیا, ادھر فضل ہوا تو کشتی نکل آئی. غوث پاک بھی کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب سلیمان علیہ السلام کی امتی پر رب فضل کر دے تو وہ کرامت اتنی بڑی دکھا دے تو حضور کا امتی تو زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس پر اللہ کا فضل ہو. سبحان اللہ. میرے بابا جی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بات بیان کیا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ ایک بندہ سی تبلیغی جماعت کا ہے انگریزی تے او دی اج بھی قبر کہتے نے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ دے قدماں وچ ہی او دی قبر انگریز سی تے وہ مسلمان کیا پر ہویا کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. مسلمان دے ہو گیا پر آسمان سے گرا کھجور میں ہویا. تبلیغی جماعت والے جانتے ہیں وہ مسلمان گیا اور ہویا تبلیغ والے لندن میں. ہوں مسلمان تے ہو گیا, جب مسلمان ہویا نا مسلمان وہ قرآن تے پڑھتے ہیں, تمہیں پتا کر تحقیق تے کرتے ہیں. وہ اپنے تبلیغیوں کو پوچھے امیر سے یہ تخت کیسے آیا؟ وہ کہ امیر سے یہ تخت کیسے آیا؟ ہوں امیر صاحب کبھی داتا صاحب آئے ہوتے امیر صاحب کو پتا ہوئے, وہ کبھی ولیوں کو بیٹھے ہونے سے پتا ہوئے. انہوں نے کہا بس یار آ گیا یار تیرے کی دسی کی ہویا ہے. وہ گھڑی گھڑی کرے امیر صاحب میں قرآن پڑھتا ہوں یہ تخت کیسے آیا؟ ہوں امیر صاحب دسن نہ, امیر صاحب کو پتا ہوئے کہ دسن. بابا جی آتے نے بھائی وہ نہ آیا ریونڈ لندن تو یہاں دے نال ہی تبلیغیاں اتنے ریونڈ آیا. ریونڈ تو آیا تے بس لگی نہ تے بس بہ کے جا رہے سے تبلیغی جماعت بس بیٹھی ہوئی سی تے جوں ہی داتا صاحب کے سامنے بس لنگی نہ انہیں ویکھیا رش لگیا تے انہیں پوچھا امیر سے بھی رش کیسا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں چھاڑ پر ادھر نہیں ویکھنا رش ادھر بس چھوڑو یہ ایسا ہی رش. انہوں نے کہا نہیں یار بتاؤ تو صحیح یہ کیا ہے؟ وہ کہ بس چھوڑو یار اس کو چھوڑو. انہوں نے کہا نہیں یار چھوڑو نہیں دس تے صحیح رش کیسا ہے. انہوں نے کہا یار انہوں نے منہ چوں نکلا کہ ادھر شرک ہوتا ہے ادھر نہیں دیکھنا. بابا جی کہتے ہیں کہ اس نے کہا شرک ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا میں بھی بڑے عرصے مشرک رہا ہوں, ادھر سے شرک کی بو نہیں آ رہی. سبحان اللہ. شرک کی تو بو ہی بڑی گندی ہوتی ہے, ادھر سے شرک کی بو نہیں آ رہی, یہاں جانا ہے. وہ کہتے نہیں ادھر نہیں جانا, اس نے کہا نہیں جانا ہے تھوڑے دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا یار ہے سانو دیتا ہے پیسے شیسے دینا سانو پونڈ شونڈ دیتا ہے, ایک کدے ناراض ہو گیا تو سارا کام خراب ہو جائے گا. انہوں نے کہا چلو یار انہوں لے جانے انگریز یہ کی پتہ لگنا کما پھرا کے لے آنے. اور سوال اس کے دل میں تھا کہ تخت کیسے آیا؟ یہ اس کے دل میں تھا کہ تخت کیسے آیا. اب کیا ہوا, اب توجہ کرو بھائی, اب کیا ہوا کہ وہ جیسے ہی راہداری میں داخل ہوا نا, بابا جی فرماتے ہیں جیسے ہی راہداری میں داخل ہوا تو سامنے سے داتا صاحب خدا سامنے سے داتا صاحب خدا ہے.
दादा साहब आके उसे गले मिले और गले मिल के पूछा आप चाय पियोगे? सुभान अल्लाह। उसने कहा कि बिलाल है चाय पी लेंगे। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं कि इंज कीता ना दाता साहब ने इंज चाय की प्याली हाथ से आ उसने प्याली देखी ना और वही बेहोश हो गया। वो जो उसके साथ तबलीगी थे उन्होंने उसको पानी शानी मारा, उसको उठाया, उन्होंने कहा उठे भाई क्या हुआ? उसने कहा हुआ क्या? उसने कहा ओए थोड़े को मैं सारी जिंदगी पूछता रहा दसो तख्त के में आया। सुभान अल्लाह। और तुसा नहीं दसिया तख्त के में आया। उन्होंने कहा आज पहली बारी आया किसी दे दर पे आज रात को उन्होंने कहा होया कि उन्होंने कहा तन दसने ए देख ए चाह दी प्याली। उसने कहा ये देख रहे हो? हाँ देख रहे हैं। उन्होंने कहा बाबा कितने? उन्होंने कहा केड़ा बाबा? सानू तो कोई बाबा नजर नहीं आया। उन्होंने कहा बस नहीं नजर आया तो फिर आज मसला हल हो गया। थानू नजर नहीं आया, मैनू बाबा नजर आ गया। उन्होंने कहा गल की है? उन्होंने कहा गल है कि ए जिहड़ी चाह दी प्याली है ना मैं तुहाडे कोल किथे हां? ये प्याली मेरी लंदन विच मेरे किचन विच पई होंदी है। मैं चाह ये पीना, मैं जब चाय पीता हूँ उस पे पीता हूँ। आज मैंने तुमसे पूछा कि तख्त कैसे आया, तुमने नहीं बताया। आज पहली मर्तबा मैं इस दरबार पे आया हूँ। ओए अगो बाबा आप मजार चो बाहर आ गया। उन्हें कहा इन्हां की दसना तख्त के में आया? आसी तेनू दसीए ये देख जैसे लंदन से चाय की प्याली आई है वैसे ही तख्त आया है। भाई साहब ऐसे आया क्या मतलब? मतलब ये कि यार ये कोई काम है। कुरान कहता है कि वो किया उन्होंने, कुरान के अल्फाज। कैसे इनकार करोगे विलायत का? कैसे इनकार कर सकते हो विलायत का? कैसे पीछे हट सकते हो विलायत से? वली की जात से पीछे हटना कोई आसान है? कैसे मुमकिन है कि बंदा वली को ना माने? यार कैसे इनकार करोगे? कुरान ने वलियों का जिक्र किया है और कुरान ने उनकी करामतों का जिक्र किया है और कुरान ने बताया है कि वो इतनी दूर से चंद सेकंड में तख्त लेके आ गए। तो यार जब वो इतनी दूर से चंद सेकंड में तख्त लाने पर कादिर है तो हुजूर की उम्मत के वलियों का दर्जा तो उनसे ज्यादा है, क्योंकि जब रब ने हुजूर को ज्यादा दर्जा अता फरमाया, जब हुजूर ने अल्लाह ने बाकी सारे मर्तबे हुजूर को अता फरमाए, बाकी सारी शानें जब अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाई तो हुजूर की उम्मत के जो औलिया को मकाम भी ज्यादा अता फरमाया। इसलिए वो फजल अल्लाह का वहां पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है। और यहाँ वो अल्लाह का फजल दीगर नबियों की उम्मतों के जो वली हैं उनसे ज्यादा है। लिहाजा हुजूर की उम्मत के वली उससे बड़ी बड़ी करामत दिखा सकते हैं, इनका मकाम उससे ज्यादा है। किसी शायर ने क्या खूबसूरत बात की, उसने कहा खुदा के फज़ल से हम पर ऐसा आया से ज़ाज़गा, खुदा के फज़ल से हम पर ऐसा खुदा के फज़ल से हम पर ऐसा अपने दोनों जहां में है सहारा से आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा
قادریوں تمہیں مبارک. سبحان اللہ. آج چونکہ 11ویں کی رات ہے نا تو قادریوں ہم سب قادری ہیں. بے شک. سب کون ہے؟ قادری. اور ہم سب کون ہے؟ قادری. تو قادریوں سنو, توجہ کرو. قادریوں سنو. شاعر کہتا ہے ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا. اور یہ لکھنے والا کوئی عام بندہ نہیں, حضرت جمیل الرحمان قادری رضوی خانوادہ اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. وہ لکھ رہے جڑے قادری نے قادریوں کو مبارک ہو. کی ہونا ہے؟ فرمایا حشر کا میدان ہونا ہے. تو کی ہونا ہے؟ سنو. حشر میں یوں ندا دے گا قادری کہہ کے ایتھے اے کھڑے اوے اُرے آؤ اوے دیکھو اپنے غوث کا مقام آج کیجئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھو اپنے قادر دی شان آج دیکھو. قادری نسے 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 آن گئی. یہ قرآن ہے, یہ گلا نہیں خالی قرآن ہے. الیوم ندعو کل اناس بامامہم. اللہ آتا ہے, اللہ آتا سا حشر کے دن لوگوں کو بلانا ہے تے انہاں دے اماماں دے ذریعے بلانا ہے. سبحان اللہ. او عبد القادر دے منن والے ہو, او غوث الاعظم دے منن والے ہو, او اورے آؤ. الیوم ندعو کل اناس بامامہم. اناس کہتے ہیں گروہ کو. اللہ تعالیٰ سا گروہ دے گروہ بلانے نے تے کلیاں کلیاں نہیں بلانا. اے عبد الرشید ہو رہا, اے عبد العلیم ہو رہا, اے عبد اللطیف ہو رہا, اے عبد الرحمان ہو رہا, اے عبد الستار ہو رہا. نہیں نہیں, عبد اللطیف نہیں, عبد الستار نہیں, عبد العلیم نہیں, کلیاں کلیاں نہیں. اور کتھے ہو قادریو؟ سبحان اللہ. او رہا غوث مقام منن والے ہو, او نقش بندیوں کدھر ہو, او رضویوں, سبحان اللہ. اوے ابتاریو, سبحان اللہ. اوے کدھر ہو؟ ان اناس بامامہم, اناس پورا گروہ. سبحان اللہ. انہوں نے بلایا جانا تے جو بھی بلایا جانا سبحان اللہ. تے پھر اے اپنے امام دی شان ویکھ تے جدوں اساں شان ویکھنی ہے نا ہن سے خاطر سبحان اللہ. حضرت جمیل الرحمان رضوی آندے نے اساں ویکھ کے تے خالی ویکھ کے تے سبحان اللہ کہہ کے ٹر تے نہیں جانا. اسی غوث پاک دی شان ویکھ کے اسی کہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا جی اسی چلے ہیں. انج نہیں ہونا, انج کی ہونا پھر آندے جی غوث پاک دی شان ویکھ کے نا آئے ہائے ہائے آندے اسی تے اوتھے چونکہ پریشان تے آئی ہاں بھائی ساڈا ہن بنے گا کی, لیکن جو ہی اساں دیکھنا نا ساڈے غوث پاک دیاں انیاں ٹوراں نے. سبحان اللہ. اے حشر والے دن تے تے پھر کی کرنا نا, اے بچے نکے نکے بیٹھے ہو نا سارے تہاڈی مثال دے نکے نکے بچے, اے ابا جی دی انگلی پھڑ کے نا بازار جا رہے ہو نا, سبحان اللہ. انہاں دی نظر پے جائے اودے تے فٹ بال تے یا انہاں دی نظر پے جائے سائیکل تے, کہندے نے ابا جی سائیکل دواؤ, ابا جی ابا جی نا مارا میں چانڈ سائیکل دواؤ, دماغ خراب ہو رہا. تینوں نہیں پتا ہونی تبدیلی لگی ہے, اتنی مہنگائی ہے, سائیکل کہتے تھے بھائی پیسے کوئی نہیں.
آٹا اتنا مہنگا کیا ہوا اتنا مہنگا تینوں کی تو سائیکل چل کر بندہ نہیں میں لینی مارا میں چنڈ نہیں جانے ہوں بچہ جب ویکتا نا ابا جی نہیں دیوا رہے بچے بچے بڑے 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 تسی بڑے فنکار ہو تسی بچے پتہ کی کرتے ہیں یہ بچے جب ویکتے ہیں ابا جی نہیں دیوا رہے یہ نا ابا جی نال چمڑ جاتے ہیں یہ ابا جی نال چمڑ جاتے آدھے نے دواؤ سائیکل دواؤ ابا جی نے مارا میں چنڈ خبردار جو مرضی کر لیں نہیں دیوانی اربا ناکام انہیں ویکیا نا جب اربا ناکام ہو گیا انہیں ٹنگا چھڑیاں جناب روڈ تے لیٹ کے نہ تے جناب ہے نا جناب لیٹ کے نا جناب ہاتھ پیر مارنا بس کسی طرح سامنے رہے اور ابا جو تو ویکتے ہیں نا کہ روڈ تے ہی لیٹ گیا ہے ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیتے وہاں اچھا چلا پھر شاید دوا دینا سائیکل یا فٹ بال دوا دینا ہوں ایک گل تو اپنے ذہن میں رکھنی یہ مثال اپنے ذہن میں رکھنی کہ حضرت جمیل الرحمان صاحب کا شعر سننا چاسا جائے آدھے نے جدوں قادریوں کو اپناؤ قادریوں آؤ اس پاک دی شان ویکھو اساں آ کے جدوں ویکھنا اساں ویکھ کے ٹرتے نہیں جانا اساں پھر پتہ کی کرنا ہائے 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 او جدوں غوث پاک کو ویکھنا ہے تو کبھی دامن لپٹوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ کبھی قدموں پہ مچلوں گا کبھی ولی بھی دے وے تے کرامتاں بھی دے وے تے حضور دی امت سب تو بڑی امت ہوے تے حضور دی امت وچ ولی بھی نہ ہو تے کرامت بھی نہ ہوے اوے انہاں تو ود ولی رب نے حضور دی امت نوں عطا کیتے سبحان اللہ انہاں تو بڑیاں کرامتاں رب حضور دی امت دے ولیاں نوں عطا کیتے انہاں تو ود کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک کو یہ مقام دیا کہ وہ ولیوں کے سردار ہیں انہوں نے اولیاء کی کہتے ہیں چون محمد درمیان انبیاء غوث اعظم درمیان اولیاء جس طرح حضور کا مقام یہ ہے نا کہ حضور علیہ السلام نبیوں میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں اس طرح حضور غوث اعظم ولیوں میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں سبحان اللہ اللہ نے غوث پاک کو یہ مقام عطا فرمایا اور دونوں جہاں میں ایسا آ رہا غوث اعظم کا جس نے غوث پاک کا نام لیا اور جس نے غوث پاک کی گیارہویں کی میرا چیلنج ہے غوث پاک کی جو بندہ کہتا ہے کہ میں بڑا پریشان ہوں میرا رزق بڑا کم ہے بڑا پریشان ہوں چیلنج ہے اسے گیارہویں کرنا شروع کر دے دیکھی پھر تیرا رزق رب بنا کے رہے سبحان اللہ غوث پاک کی گیارہویں کرنا شروع کر دو گیارہویں کے نام پہ کھلانا شروع کر دو اللہ کو ویسے کھلانا بڑا پسند ہے آپ غوث پاک کے نام کی گیارہویں کرنا شروع کرو آپ سمجھ ہی نہیں پاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق کیسے بڑھا دیا اتنا بڑھا دیا ساری دنیا میں آج ہر مہینے گیارہویں کے نام پر لنگر ہوتا ہے غوث پاک کھلاتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ انداز اتنا پسند آیا کہ
آج اللہ تعالیٰ نے ان کے وصال سے آج 1000 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، لیکن غوث پاک کی 11ویں جا رہی ہے۔ سبحان اللہ کسی نے حضرت غوث پاک سے فرمایا، کسی نے کہا کہ حضور اگر اللہ ساری دنیا کی دولت آپ کو عطا کر دے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا۔ اللہ ساری دنیا کی دولت آپ کو عطا کر دے کیا کریں؟ فرمایا اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا۔ تو اب اللہ کی مخلوق کو جو کھانا کھلانے کا انداز ہے وہ اپنی حیات میں تو ممکن نہیں ہو سکتا تھا کہ ساری مخلوق کھانا کھائے اور ساری دنیا کی دولت مل جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ولی کی زبان سے جو بات نکل جائے نا اللہ اسے قبول ضرور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ عبد القادر تیری خواہش ہے ساری امت روٹی کھوائے تو ہیں ایک تیرے ہوندیاں تے نہیں ہویا، آج دیکھ پھر تیری خواہش ایسا پوری کیتی ہے، آج تیرے جان تو بعد ساری دنیا چ یار کے لنگر لوگ کھا رہے ہیں تیرے سبحان اللہ کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے؟ یہ ہے غوث پاک کی 11، یہ ہے غوث، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کھلایا اور اللہ کو کھلانا بڑا پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج غوث پاک کے نام پر دنیا کو دے رہا ہے اور 11ویں پاک رہی ہے۔ تو یہ غوث پاک کی 11ویں جو ہے نا 11ویں والا پیر، یہ معروف ہے کہ غوث پاک 11ویں والے پیر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام بھی دیا، کرامتیں بھی دی، شانیں بھی دی، رتبے بھی دیے اور یا کی سرداری بھی عطا فرمائی، اور یہ قرآن کے فیصلوں کے خلاف نہیں ہے۔ جو ولی کی شان کو نہیں مانتا یا جو ولی کو نہیں مانتا وہ پرلے درجے کا جائے ہے۔ حیرت کی بات ہے، اپنے مولوی کو مفتی بھی کہے، عالم بھی کہے، اپنے مولوی کو جناب کہے جی بڑے ولی تھے اور بڑے یہ تھے، اور غوث پاک کی بات آئے تو صاف سو گیا ہے، اپنے نفس کی بات آئے تو جناب ولی بھی ہے اور عالم بھی ہے اور مفتی بھی ہے، اور غوث پاک کی بات آئے تو صاف سو جائے۔ اور یہ ولیوں کی دشمنی ہے ان لوگوں کے دلوں میں۔ اگر اولیاء کا مقام ماننا، اولیاء کی شان ماننا، اولیاء سے محبت کرنا، اولیاء کے عرس منانا، اولیاء کے نام کا لنگر پکانا، لنگر کھلانا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے کسی کے مقدر میں رکھا ہے تو اہل سنت کے مقدر میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر آئیے آخری بات اختتام کی طرف لاتے ہوئے کہ اللہ جب اپنے ولی کو مقام عطا کرتا ہے نا تو ولی کو اللہ یہ شان عطا کرتا ہے، ولی کا تصرف صرف یہاں نہیں ہوتا، صرف یہاں نہیں ہوتا، فرمایا ولی کا تصرف عشر میں بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مفتی احمد یار خان نمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا نا ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں غم بھی کوئی نہیں، انہیں خوف بھی کوئی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ولی کو حشر والے دن بھی خوف کوئی نہیں ہونا۔ اللہ اکبر۔ اور اگلا جملہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک فکر وہاں نبیوں کو بھی ہوگی۔ توجہ کرو بچوں، فرماتے ہیں ایک فکر وہاں نبیوں کو بھی ہوگی، ایک فکر وہاں نبیوں کو بھی ہوگی، لیکن اگر بالکل بے فکر ہوگا تو اللہ کا ولی ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک فکر نبیوں کو بھی ہوگی لیکن بالکل بے فکر ہوگا تو اللہ کا ولی ہوگا۔ اب یہ بات ایسی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، نبی بے فکر، نبیوں کو بھی فکر ہوگی اور ولی بھی فکر ہوگا۔ فرمایا حشر کے میدان میں ایک فکر نبیوں کو بھی ہوگی، بالکل بے فکر ہوگا تو ولی۔ وہ کیسے؟ فرمایا نبیوں کو فکر ہوگی کہ ہم نے امت بخشوانی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ولیوں کو کوئی فکر نہیں ہوگی، کیوں؟ فرمایا ولی سب کو جمع کریں گے اپنے مریدوں کو اور لا کر حضور کی بارگاہ میں کھڑا کر کے کہیں گے سرکار ساڈا کام ایتھے دا ہی سی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تہاڈا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ولی بے فکر، اس کا مطلب ہے کہ حشر کے میدان میں کوئی بالکل بے فکر ہوگا تو لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ غوث پاک ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے الحمدللہ یہ اہل سنت کا مقدر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ولیوں کے در سے جوڑا ہے اور ولیوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا تعلق جوڑا ہے۔ اس لیے کسی مرزا جیل کی باتیں سن کر نہ ولیوں کے مخالف ہو جانا، کسی مرزا جیل کی باتیں سن کر ولیوں کے مخالف نہ ہو جانا ہے۔ وہ اس کو تو اپنے نفس کے علاوہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو میں پڑا ہوا ہوتا۔
تو ولیوں کا مخالف بندہ ہو جائے, اللہ والوں کا مخالف ہو جائے, کسی ایک عام آدمی کی بات سن, پھر 1400 سال گزر گئے ہیں, انہوں دین زیادہ سمجھ آیا ہے, داتا صاحب کو دین سمجھ نہیں آیا, اللہ انہوں دین سمجھ آیا تھے, غوث پاک کو دین سمجھ نہیں آیا, انہوں دین سمجھ آیا, بابا صاحب کو دین سمجھ نہیں آیا, انہوں زیادہ سمجھ آیا. آج یہ کہتا جی ولی کچھ نہیں, نہ میں کتاب, نہ میں بابی ہوں اور نہ میں بابی ہوں, میں علمی ہوں تو کتابی ہوں. مرے تو نہ علمی ہے نہ تو کتابی ہے, نہ تو علمی ہے نہ تو کتابی. علم تو تیرے کو تک کوئی نہیں. ہمارا کس عالم کے چیلنج کا جواب اس نے دیا آج تک؟ تو نہ مرزا چیلنی کو سن کر اپنے اولیاء کے خلاف اپنے دل میں کوئی بات رکھ لو. اللہ نے اولیاء کو بڑا مقام عطا کیا, بے شک اولیاء کو بڑی شان عطا کی. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی آخر کی فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پشتو کی نعت.